للمتقين والجنة للموحدين والنار للآسين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا شفينا حبيب قلوبنا بالقاسم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق في الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك وعدلك. حضرات گرامی، بزرگان محترم، جوانان قوم و ملت، صاحب نظر و فکر اور شورا حضرات، تشریف فرما ہیں. چند معروضات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. اظہار ثواب کے عنوان سے یہ مجلس ہے اور ہم آپ سب جانتے ہیں کہ موت برحق ہے. کسی بھی بہادر، شجاع یا کمزور انسان کو اس سے کوئی فرار نہیں ہے. کوئی کتنا بھی بہادر ہو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں موت کو مات دے سکتا ہوں. وہ الگ بات ہے، کچھ ہستیاں ہیں کہ جو موت کو بھی مات دے دیتی ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. لیکن کل نفس ذائقۃ الموت کے حوالے سے ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا. یہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جیسے ہم بریانی کو کہتے ہیں کہ نہیں مزہ نہیں آیا. میں بریانی پسند نہیں کرتا، میں تندور والی روٹی پسند نہیں کرتا. یہاں پسند والا کوئی آپشن ہے ہی نہیں، ابھی چکھنا ہی پڑے گا. سبحان بے شک. توجہ. تو جب دنیا میں آئے ہو تو پھر موت کا ذائقہ تو چکھنا ہی پڑے گا. ہر نفس کو، ہر انسان کو، ہر جان کو. اب یہ جو میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ انفطار کی آیت ہے، 6ٹھی آیت ہے سورہ انفطار کی. اس آیت میں اللہ ایک شکوہ سا ہے. آیت میں انسان سے، کس سے شکوہ ہے؟ انسان سے. اور شکوہ اسی سے ہوتا ہے کہ جو اپنا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. شکوہ اس سے ہوتا ہے کہ جو اپنا ہوتا ہے. یعنی اللہ نے فرمایا کہ کائنات تیری ہے، انسان تو میرا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ ایک مثلا شکوہ ہے، گلہ ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان، اے حضرت انسان، اے صاحب شعور انسان، اے صاحب عقل انسان، اے اہل فکر انسان، ما غرک بربک الکریم، تو اپنے پروردگار کے بارے میں کس چیز کے دھوکے میں ہے. اور بتائیں یہ مثلا بہت بڑی مثلا آیت ہے، گلہ ہے کہ انسان کہہ کر مخاطب ہوا ہے. مومن کو کچھ نہیں کہا کہ اے انسان، کیونکہ انسان صاحب عقل ہے، فکر ہے، اس کے پاس عقل ہے. جانور سے جو انسان کو امتیاز ہے وہ کس چیز سے ہے؟ عقل ہی سے تو ہے. عقل نہ ہوتی تو وہ بھی حیوان ہے، جانور ہے. تو پوری انسانیت سے مخاطب کر کس چیز کا دھوکہ، کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا ہے؟ اس اللہ کے بارے میں کہ جو تیرا کریم رب ہے.
سبحان اللہ رب سبحان بھی ہے، رب کے ساتھ ساتھ کریم بھی واہ ہے۔ واہ واہ یعنی واہ واہ وہ تمام چیزیں عطا کرتا ہے بغیر مانگے جس کی تجھے ضرورت ہے۔ واہ 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 کریم رب۔ اس عظیم ذات کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے؟ وہ رب، وہ ذات وہ ہے کہ جس کے اختیار میں تیری سانسیں ہیں۔ بے شک زمین پر چل رہا ہے، سانسیں لے رہا ہے، تیری یہ سانسیں اسی کے اختیار میں ہیں۔ تیری یہ شجاعت، یہ تیری طاقت اسی کے اختیار اسی کے اختیار میں ہے۔ یہ تیرا جسم، یہ تیرے بدن اسی کے اختیار میں ہے۔ یہ تیری روح اسی کے اختیار میں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ روح میری ہے، جان میری ہے، طاقت میری ہے۔ اللہ تیرا کچھ نہیں ہے، انسان تیرا کچھ نہیں ہے۔ یعنی طاقت دے کر، شجاعت دے کر، سانسیں دے کر، روح دے کر، طاقت دے کر، پھر اللہ گلا کر رہا ہے کہ تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے۔ اللہ اس سے بڑا گلا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ان سب کچھ دینے کے بعد، نعمتیں دینے کے بعد تو اللہ کہتا ہے تجھے کس چیز نے دھوکا دیا ہے؟ اس پروردگار کے لیے کہ جو تیرا رب ہے، اور رب کیسا ہے؟ کریم کریم رب ہے، بغیر مانگے تجھے عطا کرتا ہے۔ میں اللہ کریم ہوں، مجھے میرے بارے میں تجھے دھوکا ہے۔ میں اللہ تیری دعا سننے کے لیے تیار ہوں، تو دعا مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ میں اللہ تیری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، مسجد میں استغفار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اس سے بڑا دھوکا کیا ہو سکتا ہے؟ میں اللہ تجھے ہر شر سے بچانے کے لیے تیار ہوں، ہر حزن و ملال سے بچانے کے لیے تیار ہوں، مگر تو ہے کہ روز بروز گناہوں میں ملوث ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ میں اللہ تجھے ہر چیز سے بچاتا جا رہا ہوں، میں اللہ تجھے نعمتوں سے نوازتا جا رہا ہوں، مگر تیری ناشکری میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کس چیز کا گھمنڈ ہے؟ صلوات پڑھتے ہیں محمد اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد وعجل فرجہ۔ چیز نے دھوکہ دیا ہے، بے شک بے شک کس چیز کے گھمنڈ میں موجود ہے تو یہ انسان کس لیے بیٹھا ہوا ہے؟ تیری جان تیری نہیں ہے، تیری سانسیں تیری نہیں ہے، تیری طاقت تیری نہیں ہے، اور تجھے ایک دن مرنا بھی ہے۔ کس چیز کا گھمنڈ ہے؟ میرے پاس کیوں نہیں آتا ہے؟ میں روزانہ کہہ رہا ہوں میں تجھ سے اتنا قریب ہوں، شہر رگ سے نانو اقرب من حبل الورید، اس شہر رگ سے میں اللہ تیرے قریب ہوں، اور تو ہے کہ مسجد میں آتا ہی نہیں ہے، دور ہوتا جا رہا ہے، دور ہوتا جا رہا ہے۔ کیا چیز ہے؟ کس چیز کا گھمنڈ ہے؟ مال کا، دولت کا؟ دولت بھی تیری نہیں ہے، اللہ سبحان شہرت اللہ بھی تیری نہیں ہے، بے شک عزت بھی تیری نہیں ہے، وہ تو عزت من تشاء وہ تو ذل و منتشا وہ تو ذل من تشاء، عزت بھی تیری نہیں ہے۔ تو کس چیز کا گھمنڈ ہے؟ کس چیز کا تجھے جو ہے وہ کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ اس رب کریم کے بارے میں کہ جو کریم ہے، اور اسی نے تجھے خلق کیا، اور پھر اللہ نے کہا وَتَصْبَحْ تَصَبَّحْ، اور اسی نے تجھے بنایا ہے صحیح، جو صحیح سالم ہے نا تو اسی نے تجھے بنایا ہے۔ یعنی کیسے بنایا؟ یعنی جو آنکھ جہاں رکھنی تھی وہیں رکھی، سبحان اللہ واہ 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 واہ، جہاں رکھنے تھے وہاں رکھے، ناک جہاں رکھنی تھی وہیں رکھی، کان جہاں رکھنے تھے وہیں رکھے، ہاتھ جہاں رکھنے تھے وہیں رکھے۔ یہ تسبیح کیا ہے، تجھے اس طریقے سے بنایا ہے، تیرا تسبیح اس نے کیا ہے، خدا نے کیا ہے۔ اور پھر کہا فَعَدَلَكَ، اس کو پھر بنانے کے بعد، تیرا جسم بنانے کے بعد، فَعَدَلَكَ، تیرے پورے اس جسم میں ہم نے عدل قائم کیا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ بدن میں ہم نے عدل قائم کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ تیرے عضو ہیں، جو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو آنکھیں ہیں، ہم نے ان میں ایسا عدل قائم کیا ہے کہ ہم نے ان میں تضاد پیدا نہیں کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 ان واہ میں واہ، تضاد پیدا نہیں کیا۔ یعنی اگر آپ نے سوچا کہ میں مجلس کو سنوں، اس کان سے سنوں، تو اس کان نے یہ نہیں کہا مجھے نہیں سننی۔ واہ 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 واہ، اگر آپ نے مسجد میں جانا چاہا، پاؤں اٹھائے، تو اس پاؤں نے یہ نہیں کہا مجھے نہیں جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس طریقے سے بنایا ہے۔ واہ 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 واہ، کہا مجھے زیارت کرنی ہے، آنکھ سے دیکھنا ہے، تو اس والی آنکھ نے نہیں کہا تم دیکھو،
ہمیں نہیں دیکھنا، نہیں، ایسا عدل قائم کیا ہے کہ جو اس کو کرنا ہے وہی اسے کرنا ہے، جو اس ہاتھ کو کرنا ہے وہی اس ہاتھ کو کرنا ہے. کبھی بھی کوئی عضو دوسرے عضو کے مقابلے میں نہیں آتا، بے شک بے شک. رکاوٹ نہیں بنتا. تو اس طریقے سے عدل سے اللہ نے اس پورے جسم کو اللہ نے عدل سے بنایا ہے، اس لیے کہ اللہ خود عادل ہے. واہ 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 اللہ واہ. خود عادل ہے، اللہ خود عادل ہے. بھائی اصول دین ہم پڑھتے ہیں نا، اصول دین ہم پڑھتے ہیں. کتنے ہیں اصول دین؟ چھوٹے سے بچے سے اگر ہم پوچھیں گے اصول دین کتنے ہیں، کیا کہے گا؟ 5 ہیں. کون سے؟ اول توحید، دوسرے عدل. یعنی اللہ خود عادل ہے. وحدانیت کے بعد، توحید کے بعد وہ عادل ہے. دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت. یہ ہے اصول دین 5. اب آپ اور فرقوں میں جائیے، وہاں پوچھئے کہ اصول دین کتنے ہیں، وہ کہیں گے اصول دین 3 ہیں. غور کر رہے ہیں کتنے ہیں؟ 3. کا اول توحید، دوسرے نبوت، تیسرے قیامت. نہ عدل ہے نہ امامت. پتا چلا عدل کا اور امامت کا بھی آپس میں بڑا تعلق ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ، نہ امامت، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہ امامت ہے. یعنی جملوں کو بدل کر یہ کہہ دوں کہ یہاں ہے 5 وہاں ہے 3. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی شیعہ مذہب میں اور دوسرے فرقوں میں یہ بنیادی فرق ہے 5 کا 3 کا. واہ واہ واہ. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم حیدری یا علی. تو اے انسان، تجھے کس نے گمراہ رکھا؟ تجھے کس نے گھمنڈ میں رکھا؟ تجھے میری بارگاہ میں آنا ہے، کس منہ سے آئے گا؟ دولت شہرت کے منہ سے میرے پاس آئے گا؟ کس چیز نے تجھے گھمنڈ میں رکھا ہے کہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے؟ میرے عزیزو، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اور یہ مجلس چہلم کی ہے. اب جب چہلم کا اعلان ہو گیا کہ فلاں صاحب کے چہلم کی مجلس ہے، اب جب یہ اعلان ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو صاحب تھے اب ہم ان سے ملاقات نہیں کر سکتے. جس طریقے سے ہم ان سے ملتے تھے، مثلا 40واں ہے، 40ویں سے پہلے جس طریقے سے ہم مرحومہ سے ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے، بیٹھتے تھے، حال چال پوچھتے تھے، اب ہم مرحومہ کا اس طریقے سے حال چال نہیں پوچھ سکتے، اس طریقے سے زیارت نہیں کر سکتے، اس طریقے سے ملاقات نہیں کر سکتے. اب اگر ہم اس سے مرنے والے سے ملاقات نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ہم سے اور ہمارا اس سے رشتہ ختم ہو گیا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. بے شک. اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ہم سے تعلق ختم ہو گیا. جاؤ تم اپنے گھر، ہم اپنے گھر، یعنی مر گئے مردود. واہ 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 واہ. تو اب یہ نہیں ہے کہ تعلق ہمارا ختم ہو گیا. نہیں، جو مرحوم ہوتا ہے اس کا ہم سے تعلق جڑا رہتا ہے. وہ ہمارے گھر تشریف لاتا ہے، ہمارے نہیں اپنے گھر، ہمارے نہیں اپنے گھر مرحوم تشریف لاتا ہے. کوئی جمعے کو آتا ہے، کوئی جمعرات کو آتا ہے، کوئی ہفتے میں آتا ہے، کوئی مہینے میں آتا ہے، کوئی سال بھر میں ایک مرتبہ آتا ہے. یہ تو اس کے اعمال ہیں. جیسے اعمال ہوتے ہیں، مثلا کوئی انسان دبئی میں ہو، جب ہم دبئی جاتے ہیں تو دبئی جانے کے بعد کوئی ایسا ہے بیچارہ جو سال بھر میں ایک بار آتا ہے، کوئی تو 2 سال میں، 5 سال میں، اور کسی کا اگر مثلا بزنس بہت اچھا ہو تو وہ ہر مہینے آ جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کمائی ہو تو پتہ چلا 15 دن میں آ جاتا ہے. واہ 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 پھر واہ. گاؤں والے کہتے ہیں اس نے تو دبئی اور یہ کرانہ جو ہے وہ ایک رکھا ہے، ابھی یہاں ابھی وہاں. تو یہ کیوں آ رہا ہے بار بار، ہر مہینے ہر ہفتے کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ معاملات اچھے ہیں، وہاں معاملات اچھے ہیں، وہاں معاملات اچھے ہیں. اور جو سال بھر میں ایک بار آ رہا ہے معاملات اچھے نہیں ہیں، غربت میں ہیں. اور نہیں کیا، واہ 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 واہ. اچھے نہیں ہیں، غربت میں ہے. تو صرف روح ہے جمعرات میں نہیں آتی، جمعے میں نہیں آتی. کچھ روح ہے جن کے معاملات اچھے ہوتے ہیں وہ ہر روز آتی ہے. سبحان اللہ. معاملات غربت میں ہوتے ہیں وہ سالوں سال آتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ 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 واہ. محمد و آل محمد. اللہم
صلی علی محمد و آل محمد وعجل. تو ایسا نہیں ہے کہ تعلقات مرنے کے بعد ختم ہو گئے، تعلقات ختم ہو گئے. اور دنیا کا اصول تو یہ ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے نا، دیکھیں ہم نام پر مرتے ہیں، نام، شہرت. سب سے پہلے مرنے کے بعد جو چھنتا ہے وہ نام ہے. اللہ جو چھنتا ہے انسان سے وہ کیا ہے؟ نام. نام ہے دنیا کی نظر میں. نام کیا دنیا کی مطلب؟ نظر میں. سبحان اللہ. روح پرواز ہوئی، اب کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے حسن وسیم صاحب دلی سے کب آئیں گے، بے شک بے شک. حیدر صاحب کب آئیں گے، کہیں گے جنازہ کب آئے گا، جنازہ کب آئے گا، میت کب آئے گی. تو دنیا میں سب سے پہلے جو انسان کا چنتا ہے وہ ہے نام. نام. توجہ ہے نا، دنیا والوں کا سب سے پہلے نام ہی چھین لیا جاتا ہے. میت بن جاتی ہے، ڈیڈ باڈی بن جاتی ہے، جنازہ بن جاتا ہے. یہ تو کرم ہے اہل بیت کا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو کرم ہے اہل بیت کا کہ اپنے دیوانوں کو مرنے ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. قبر میں کہتے ہیں ہمارا نام سناؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سناؤ تاکہ دنیا دیکھ لے زندہ ہے مردہ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. بے شک بے شک. ہو گئے آج بھی نام لے کر مرحومہ کا نام لے کر فاتحہ پڑھیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ نام نہیں واہ چھنتا، واہ. بے نام شک. دنیا والوں کا چھنتا ہے. واہ. نام ان کا چھنتا ہے جن کا تعلق اہل بیت سے نہیں ہے. لیکن جن کا تعلق اہل بیت سے ہے نام نہیں چھننے دیتے. بے شک بے شک بے شک. سبحان نام اللہ. اس کا قائم رہتا ہے. نام لے لے کر فلاں صاحب تلقین میں بھی نام لیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب سنو سنو، جیسے زندگی میں سنا رہے تھے واہ واہ. اس سے اچھے انداز میں سنا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ اس سے واہ. اچھے انداز میں گفتگو ہو رہی ہے. بے شک. صاحب تمہارے امام یہ ہے، تمہارا سوال یہ ہوگا تو بتا رہے ہیں کہ زندہ ہے مردہ نہیں ہے. ارے ہم مرے کیسے ہیں؟ بے شک بے شک. سبحان اللہ. کیسے مرے تو وہ کہ جس کا امام مردہ ہو. واہ 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 واہ. سبحان جس کا اللہ. امام مردہ ہو. مردہ ہو. تو یہ کرم ہے اہل بیت کا. تو آؤ اگر ابھی بھی وقت ہے کسی کو زندگی لینی ہے تو اہل بیت کے دروازے پر آؤ. بے شک بے شک بے شک. کسی کو حیات چاہیے اہل بیت کے دروازے پر آؤ. یہاں حیات ملتی ہے، بے شک بے شک. یہاں زندگی ملتی ہے. اور میں کہتا ہوں ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں کہ جو موت ہے یہ کوئی منحوس شے کا نام نہیں ہے کہ وہ منحوس شے ہے. واہ. یہ تو ایک عظیم نعمت ہے. اللہ. جانا تو سب کو ہے اس دنیا سے. بے شک. ایسی عظیم نعمت ہے کہ جو بندے کو معبود سے ملا دیتی ہے. سبحان اللہ. مومن کو قبر میں امیر المومنین. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے اچھی نعمت نہیں ہے. اس سے اچھی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے ہاں. کہ جو مومن کو امیر المومنین سے ملا رہی ہے. اللہ. میں سمجھتا ہوں کوئی نعمت نہیں ہے، کوئی نعمت نہیں ہے. تو موت منحوست کا نام نہیں ہے، نحوست کا نام نہیں ہے، عظیم نعمت کا نام ہے. اس نعمت کا نام ہے جو حق ہے. لیکن میں نے عرض کیا یہ ساری کی ساری چیزیں روز پلٹتی ہیں در اہل بیت کی طرح. بے شک بے شک. ورنہ کچھ نہیں ہے. پھر تو مر گئے مردود وہی والا مسئلہ ہے. پھر تو بات یہ حال ہے تو بس تم اپنے گھر قبر میں سڑتے رہو گلتے رہو اور ہم اپنے کا رشتہ ختم ہو چکا، تعلق ختم ہو چکا. لیکن یہاں نہ تعلق ختم، نہ رشتہ ختم، نہ موت آئی، حیات آئی، زندگی ملی. تو اہل بیت کے در سے، رسول و آل رسول کے در سے ہمیں متصل رہنا چاہیے، ان کے در سے جڑے رہنا چاہیے. اس لیے کہ ہمارے رسول وہ ہیں کہ جن کی ذات بلند ہے. تو یہ سلیقہ، یہ طریقہ رسول و آل رسول سے ہمیں مل سکتا ہے، رسول کی عزت سے ہمیں مل سکتا ہے. اور یہ مجلسیں یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ رسول و آل رسول کا مقام کیا ہے. یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں سال بھر ذکر ہوتا ہے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے. میں قرآن کی طرف چلتا ہوں تاکہ بتا سکوں دنیا کو
کہ رسول اللہ کا مرتبہ کیا ہے، عزت ہے، توجہ، وقار، پیغمبر اسلام کا وقار کیا ہے، اس لیے دنیا نے رسول کو سمجھا ہی نہیں ہے. بڑا میں نے جملہ سبحان اللہ سبحان دنیا نے رسول ہی کو نہیں سمجھا ہے. اگر رسول سمجھ میں آ جاتے تو علی بھی سمجھ میں آ جاتے. بے شک بے شک سبحان اللہ. مسئلہ یہ ہے کہ رسول کو نہیں سمجھا، رسول کو دنیا نے اپنے جیسا سمجھ لیا، لیکن یہ نہیں سمجھا کہ رسول کا مقام کیا ہے. اب آئیے، جب اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب کا، اپنے نبی کا، اپنے رسول کا ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا، سورہ طلاق کے الفاظ ہیں، اللہ نے فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، کہ میں نے جو تمہاری طرف، یہ جو میں نے اپنے ذکر کو تمہاری طرف نازل کیا. توجہ، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، میں نے تمہاری طرف اپنے ذکر کو بھیجا، ذکر کو نازل کیا. اور پھر اللہ نے فرمایا رسولہ، یہ جو ذکر ہے یہ میرا رسول ہے. رسول کیا ہے؟ ذکر. ذکر ہے. رسول ذکر. ذکر ہے. رسول ہے ذکر، اللہ ہے ذاکر. بے شک بے شک سبحان اللہ. واہ. رسول ذکر، اللہ اللہ ذاکر. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ ہوتا ذکر، رسول ہوتے ذاکر، لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں اللہ ہے ذاکر اور رسول ہے ذکر. رسول کیا ہے؟ رسول ذکر ہے. اب دیکھیں، دنیا والوں نے، میں نے کہا رسول کو سمجھا ہی نہیں ہے. بہت عیب رسول کی ذات میں نکالے گئے. کسی نے کہا رسول مثلا بھول جایا کرتے تھے، رسول مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے پہنچ جاتے تھے، پھر یاد آتا تھا وضو تو کی ہی نہیں ہے. رات میں وہی نازل ہوتی تھی، صبح کو بھول جاتے تھے. اور پتہ نہیں کیا کیا عیب پیغمبر اسلام کی ذات میں نکالے گئے. لوگوں نے کتابیں لکھنی اسی پر، تو بہت سارے عیب رسول اللہ کی ذات میں نکالے گئے. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سارے کے سارے عیب منقبت سمجھ کر بیان ہوتے ہیں. تو یہ رسول اللہ کی ذات کو سمجھا نہیں، تو اللہ نے کیا کہا کہ میں نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا. اور وہ ذکر کیا ہے؟ ذکر ہے میرا رسول. اللہ ہے ذاکر، رسول کیا ہے؟ ذکر ہے. اب میں یہاں خطاب کر رہا ہوں، یہ میرا ذکر ہے. اور کر رہے ہیں، یہ میرا خطاب، یہ کیا ہے؟ یہ میرا ذکر ہے، میرا ذکر ہے. اب آپ نے مجلس کے بعد، مجلس ختم ہونے کے بعد آپ نے چرچا کی، کہاں پڑھا تو صحیح تھا لیکن یہاں یہ غلط پڑھا. اور کر رہے ہیں، مجلس کے بعد کہ یہ غلط تھا، یہ جملہ یہ غلط تھا، یہ والا جملہ یہ غلط تھا، یہ صحیح نہیں تھا. اب یہ جو آپ میرے ذکر میں عیب نکال رہے ہیں، واہ 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 سبحان اللہ. ذکر میں تو یہ جو آپ گھر جا کر میرے ذکر میں عیب نکال رہے ہیں، حقیقت میں یہ ذکر کا عیب نہیں ہے، یہ ذاکر کا عیب ہے. بے شک بے شک بے شک. جملہ میں نے کہہ دیا، یہ ذکر کا عیب نہیں ہے، یہ ذاکر کا عیب ہے. تو رسول ہے ذکر، اللہ ہے ذاکر، اللہ ہے ذاکر. اب اگر کوئی رسول کی ذات میں عیب نکالتا ہے، واہ 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 رسول کا عیب سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد والے محمد یا علی. میں نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا اور وہ ذکر ہے میرا رسول. اب یاد رکھیے گا، عربی زبان میں جب لفظ نزول آتا ہے تو اس سے مراد بلندی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ اللہ نے رسول کو نازل کیا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول بلند ہیں. ذرا فرمائیں غور، رسول کیا ہے؟ رسول کی ذات بلند ہے. رسول آپ تو رہیں گے تو میں پڑھوں گا، رسول بلند ہے، رسول ہمارے بلند ہیں، رسول بلند ہے. اور پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. رسول خود بلند، رسول کا ذکر بلند. رسول خود، میں نے کہا پہلے رسول کو سمجھو پھر علی کو سمجھنا. خالی مولا علی کو نہ سمجھے، پہلے رسول کو سمجھے.
رسول خود بلند، رسول کا ذکر بلند، اور پھر اللہ نے فرمایا قرآن میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، میرے حبیب آپ کا کردار بلند، رسول خود بلند، رسول کا ذکر بلند، رسول کا کردار بلند، رسول کی گفتار بلند، اور پھر اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، نازل کیا کیا مطلب؟ یعنی قرآن بلند، قرآن بلند، اور پھر یہ کہہ کر پھر اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ يُوحَىٰ، میرے حبیب ہم نے اس بلند قرآن کو آپ کی زبان سے جاری کیا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، رسول کا کلام، رسول کا کلام بلند، رسول کا کلام بلند، اور پھر اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلى وقاب قوسين او ادنى، رسول اس منزل پر، اس بلندی پر پہنچا، اس بلندی پر پہنچا کہ جہاں پہنچتے ہوئے جناب جبرائیل کے پر جل رہے تھے، بے شک بے شک، سبحان اللہ، جبرائیل کے پر جل رہے تھے۔ دنیا کہتی ہے رسول کو جبرائیل نے پڑھایا، رسول کو جبرائیل، ارے جس بلندی پر پہنچتے ہوئے جبرائیل کے پر چل رہے تھے، وہاں میرے نبی جوتیاں پہن کر چل رہے تھے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، حاضری یا علی، جوتیاں پہن کر چلا، رسول کا مقام بلند، رسول کا مرتبہ بلند، رسول خود بلند، رسول کا نام بلند، رسول کا ذکر بلند، رسول کا کردار بلند، رسول کی رفتار بلند، رسول کی گفتار بلند، رسول کا مقام بلند، رسول کا مرتبہ بلند، رسول کی عزت بلند، رسول کی توقیر بلند، رسول کا مرتبہ بلند۔ جب رسول اتنا بلند ہے تو اب رسول کی جگہ پر وہی آئے گا جو کبھی رسول کے کاندھے پہ بلند، کبھی شانوں پہ بلند، کبھی پر پہ بلند۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اب ہر ایرا کہنا، نہیں آ سکتا، ہر ایرا کہنا، نہیں آ اب سکتا، ہم گرے ہوئے کو رسول کی جگہ پر نہیں مانیں گے، گرے ہوئے کو رسول کی جگہ پر نہیں مانیں گے، کیوں؟ کیونکہ رسول بلند ہے۔ یہی تو میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر رسول سمجھ میں آ جاتے کہ جب رسول اتنا بلند ہے تو رسول کی جگہ پر بلندی کو لے کر آؤ، سبحان اللہ، بلندی کو مانو، تو ہم گرے ہوئے کو نہیں مانیں گے، گرے ہوئے کو ہم بالکل نہیں مانیں گے۔ یہ تو دنیا کی سیاست ہے کہ جان بوجھ کر رسول کی ذات میں عیب نکالے گئے کہ رسول ایسے تھے، رسول ایسے تھے، جان بوجھ کر۔ کیوں عیب نکالے گئے؟ تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ اگر یہ ایسے ہیں اللہ، رسول بھی تو ایسے ہی تھے۔ صلوات پڑھنے والے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بے عیب کی جگہ پر بے عیب آئے گا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں معصوم کی جگہ پر رسول معصوم ہے، اس لیے تو ہم معصوم مانتے ہیں، رسول معصوم ہے، یعنی ان کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، بے عیب ہے، بلند ہے۔ اور دیکھیے 3 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا میں نے کہا بے عیب، ان کے نام تو کیا، ان کا حرف بھی بے عیب ہے، نام میں بھی عیب نہیں ہے، سبحان اللہ، بے شک، اسم بھی بے عیب ہے، حرف بے عیب ہے۔ 3 ہستیاں کیا؟ سب سے پہلا نام ہے اللہ، سبحان اللہ، اسم نام، سب سے پہلا نام اللہ، اللہ کے کیا معنی ہے؟ اللہ ایک طاقت ہے، ایک پاور ہے جو اس کائنات پر محیط ہے، گھیرے ہوئے ہیں، اس پاور کا نام اللہ ہے۔ اگر آپ لفظ اللہ سے الف کو ہٹائیں گے، توجہ چاہتا ہوں، اگر الف کو ہٹائیں گے تو للہ بچے گا، للہ، سبحان اللہ، پھر قرآن کی آواز آئے گی للہ ما فی السماوات والارض، اور اگر للہ سے لام کو ہٹائیں گے تو پھر لہو بچے گا، پھر قرآن کی آواز آئے گی لہو اسلم من فی السماوات والارض، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، لہو سے پھر لام کو ہٹائیں گے ہو بچے گا، واہ، پھر قرآن کی آواز آئے گی وہ سمیع
अली। सुभान अल्लाह वाह 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 वाह। अल्लाह वो नाम है, वो जात है कि जिसका हर हर बामाना, हर हर बामकसद, ना इनके इस्म में कोई है, ना इनके हर्फ में कोई है। फिर दूसरा नामे गिरामी है, नामे मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद के क्या माना है? मोहम्मद का माना है जिसकी तारीफ की गई हो, बेतहाशा तारीफ की गई हो, वो है मोहम्मद। अगर आप लफ्ज़ मोहम्मद से मीम को हटाएंगे तो हम हाँ हाँ वाह 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 वाह, जिसके माना है तारीफ। तारीफ। और अगर आप हमद से हे को हटाएंगे तो फिर दो मीम और एक दाल बचेगी, लफ्ज बनेगा मोमिद। वाह 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 वाह। फिर कुरान की आवाज आएगी, इन्नी मोमिदुकुम, वाह 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 वाह। मैं सुभान तुम्हारा अल्लाह। मददगार, मोमिद माने मददगार। मैं तुम्हारा मददगार। और अगर मोमिद से मीम को हटाएंगे तो फिर बचेगा मद। मद के माना है बुलंद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के माना बुलंद। और अगर मद से आप फिर मीम को हटाएंगे तो आखिर में बचेगी दाल। दाल के माना होते हैं दलील। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह होते हैं दलील। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफा खुदा की वहदानियत की दलील है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह वाह 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 वाह। दलील मेरा रसूल, मेरा नबी, सुभान अल्लाह। दलील वहदानियत है, दलील तौहीद है, रसूल व दलील तौहीद है। अब ना खुदा के इसम में कोई है, ना खुदा के अल्लाह के हर्फ में कोई है। इसी तरह नाम मोहम्मद के हर्फ बामाना, हर्फ बामकसद, ना इनके इसम में कोई ऐब है, ना इनके हर्फ में कोई ऐब है। अब तीसरा नामी है अली। वाह वाह सुभान अल्लाह। अली। अली के माना क्या? अली के माना बुलंद, आला, मर्तबे वाला। अली से अगर आप ऐन हटाएंगे तो बचेगा ली। फिर कुरान की आवाज आएगी, वशकुरू ली, मेरा शुक्र अदा कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 वाह। मेरा शुक्र अदा कर। सुभान अल्लाह। अगर ली से आप लाम को हटाएंगे तो याए निस्बती बचेगी। वाह 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 वाह। निस्बती जिसके माना होता है मेरा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कहा अली मेरा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 वाह। पूरी कायनात मिलकर मुझे इन तीन नाम जैसा दिखाए। वाह 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 वाह। तीन नामों जैसा दिखाए कि जिनका हर बामाना, हर बामकसद, जिनके ना इस्म में कोई ऐब है, जिनके ना इस्म में कोई ऐब है, जिनके ना नाम में कोई ऐब है। मुझे ताज्जुब तो इसी बात का है कि जिनके इस्मों में अल्लाह ने कोई ऐब नहीं रखा, उनके जिस्मों में तुम्हें ऐब कहां नजर सुभान आएगा? अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 वाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले वाले। हैदरी या अली, हैदरी या अली, या रसूल अल्लाह, या अली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 वाह। देखिए तारीफ, मतलब यहाँ कोई इंसान बैठा हो और मैं उससे कहूँ कि माशाल्लाह आपके बाल बड़े खूबसूरत हैं, लायक कसम है, माशाल्लाह बहुत अच्छे आपके बाल हैं, आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, चेहरा बड़ा अच्छा है, तो वो इंसान खुश हो जाएगा। खुश होगा, माशाल्लाह बाल बड़े अच्छे हैं, खुश हो जाएगा। लेकिन कोई इंसान ऐसा हो जिसके सर पर बाल बड़े कम हो, और मैं उससे कहूँ माशाल्लाह बाल बड़े खूबसूरत हैं, हाय बता के तो क्या कहेगा? मुझसे बात करेगा? मजाक कर। तो मजाक बना रहे हैं हमारी, ये तो हमारी मजाक बना रहे हैं। बाल हमारे सर पर है नहीं और क्या रहे हैं, बहुत अच्छे बाल हैं, हमारी मजाक बना रहे हैं। यानी सब मानते हैं कि तारीफ उस शय की जाती है जिसमें कोई ऐब ना हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 वाह। तारीफ हमेशा उसकी की जाएगी जिसमें कोई ऐब ना हो। ऐबदार चीज की तारीफ नहीं होती है। वो तारीफ नहीं, वो मजाक होती है। बेशक मजाक बनाना, मजाक उड़ाना। तो ऐबदार चीज की तारीफ नहीं होती। तारीफ उसकी होती है जिसमें कोई ऐब ना हो। अब आइए, अल्लाह ने कुरान में आया
سجا میں اللہ نے رسول کے زلفوں کی تعریف کی. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ سجا میں اللہ نے رسول کے زلفوں کی تعریف کی. آئے علم نشرہ لکا صدرہ کا میں اللہ نے رسول کے سینے کی تعریف کی. آئے الذی انقذا زہرہ کا میں اللہ نے رسول کی پشت کی تعریف کی. واہ 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 قد نرا تقلبا وجہ کا فی السماء میں اللہ نے رسول کے چہرے کی تعریف. سبحان اللہ سبحان اللہ آئے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی میں اللہ نے رسول کے دہن کی تعریف کی. آئے ما زاغ البصر وما طغى میں اللہ نے رسول کی آنکھوں کی تعریف کی. آئے ما كذب الفؤاد وما رأى میں اللہ نے رسول کے دل کی تعریف کی. سبحان اللہ سبحان اللہ آئے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی میں اللہ نے رسول کے ہاتھوں کی تعریف کی. واہ 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 آئے وتعیھا اذن واعیہ میں اللہ نے رسول کی سماعت کی تعریف کی. رسول کے کانوں کی تعریف کی. آئے نزل بہ الروح الامین علی قلبک میں اللہ نے رسول کے قلب کی تعریف کی. اللہ نے رسول کے قلب کی تعریف کی. آئے ثم دنا فتدلى فقاب قوسین او ادنی میں اللہ نے رسول کے قدموں کی تعریف کی. اللہ اکبر سبحان اللہ اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد میں اللہ نے رسول کے پورے جسم مبارک کی تعریف. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 رسول واہ کی واہ تعریف کی. آئے اولی الامر میں اللہ نے رسول کی پوری زندگانی کی تعریف کی. آئے سنقرئک فلا تنسى میں اللہ نے رسول کے حافظے کی تعریف کی. اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون میں اللہ نے رسول کے ذہن کی تعریف کی. رسول کے حافظے کی تعریف کی. رسول کے دماغ کی تعریف کی. اور رسول کے دماغ کی حافظے کی تعریف کر کے دنیا کو بتایا تم تو اے ابدال کی تعریف کرتے نہیں ہو. میں رسول کے ذہن کی سبحان تعریف اللہ سبحان اللہ رسول کے دماغ کی تعریف کر رہا ہوں. تو بتا میرے رسول کو ہذیان کیسے ہو سکتا بے ہے؟ شک بے شک سبحان اللہ واہ 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 میرے رسول کو ہذیان کیسے ہو سکتا ہے بے شک بے رسول کا شک دماغ خراب کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نعوذ دماغ کی باللہ تعریف کر رہا ہوں. سنقرئک فلا تنسى میں رسول کے حافظے کی تعریف کر رہا ہوں. میں رسول کے حافظے کی تعریف کر رہا ہوں. اب یہ اللہ نے رسول کے حافظے کی تعریف کیوں کی؟ یہ رسول کے دماغ کی تعریف کیوں کی؟ اب دیکھیں کوئی انسان ہو اس کا مثلا میرا ہاتھ کٹ جائے خدا نہ کرے تو میں خدا کو پہچان سکتا ہوں. زبان کٹ جائے خدا کی تعریف کر سکتا ہوں. اس کی عبادت کر سکتا ہوں. بے شک بے شک پاؤں کٹ جائے خدا کی عبادت کر سکتا ہوں. اس کو پہچان بھی سکتا ہوں. اس کو درک کر سکتا ہوں. اس کو سمجھ سکتا ہوں. لیکن اگر کسی کا دماغ بھی خراب ہو جائے او ہو بے شک بے شک اب سمجھے گا خدا کو؟ نہیں خدا کو تو نہیں سمجھے گا. اپنا آپ کو نہیں سمجھے گا. اگر سارا کھیل تو دماغ بے شک بے شک دماغ ہی کا تو سارا کھیل ہے. سبحان اللہ سبحان کھیل اللہ تو سارا دماغ کا ہے. بھائی نمازیں روزے حج زکات سب نماز. کبھی کسی پاگل کو اللہ نے کہا کسی کو دیکھا آپ نے کہ پاگل کو اللہ سزا دے گا؟ نہیں دے گا. بھائی اچھا کہا جس کا دماغ صحیح ہوگا اسی میں تو ساری تکالیف ہے شریف. نماز روزہ سوال جواب سب اسی کا تو ہے. یعنی اگر دماغ فیل ہو جائے تو گیا اب کچھ نہیں بچا. اب یعنی یہ جو سارے اعضاء ہیں ہاتھ پیر جتنے بھی اعضاء ہیں یہ ہے جز. دماغ ہے کل. سبحان اللہ سبحان اللہ دماغ کل ہے. یہ اعضاء جز ہیں. اب دیکھیں خطیب کی عادت ہوتی ہے جب وہ خطاب کرتا ہے میں یہ پڑھ رہا ہوں جب خطاب کرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کو اشارہ کرتا ہے بات کو پہنچانے کے لیے کیونکہ یہ بھی ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے تو یہ بات پہنچانے کے لیے ہاتھوں کا اشارہ کرتا ہے. اب جب پیغمبر اسلام نے تبلیغ رسالت انجام دی مسائل پہنچائے دنیا کو اسلام کی طرف بلایا توحید کی طرف بلایا ہاتھوں کا اشارہ کیا تو ابو لہب نے کہا کہ عبداللہ کے بیٹے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور یہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ان ہاتھوں سے تم لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہو
اپنی طرف متوجہ کرتے ہو، تمہارے یہ ہاتھ ٹوٹ جائے. بھئی یہ کہنا تھا، قدرت کو ناگوار گزرا. واہ واہ سبحان اللہ. تبت یدا ابی لہب، ابو لہب ہاتھ ٹوٹے تیرے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ ٹوٹے تیرے، تو جائے گا جہنم میں سیدھا. بے شک بے شک. بیوی بھی جہنم میں جائے گی، انشاءاللہ. تو بھی جہنم میں جائے گا، ہاتھ ٹوٹے گے تیرے. اب مجھے بتائیے جہنم میں کیوں گیا؟ واہ جہنم میں کیوں گیا؟ کیوں گیا؟ کیونکہ اس ابو لہب نے رسول کے ہاتھوں پہ اعتراض کیا تھا. سبحان اللہ. کہہ گیا واہ 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 واہ. ہاتھوں پر اعتراض کیا تھا، اوئے ہوئے اوئے ہوئے. واہ 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 واہ. ہاتھوں پر اعتراض کیا تھا، رسول کے ہاتھوں پر جز پر اعتراض کیا تھا، کل پر اعتراض نہیں کیا تھا. ارے جو رسول کے ہاتھوں پر اعتراض کرے وہ ابو لہب خدا کو پسند نہیں ہے، تو جو رسول کے اعتراض کرے واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 رسول واہ. کے دماغ پر اعتراض کرے تو خدا کو پسند کہاں ہوگا؟ تو جب خدا کو پسند نہیں ہے تو ہم شیعوں کو بھی پسند نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. حیدری یا علی. ہمیں بھی پسند نہیں ہے. جب خدا کو پسند نہیں، جو خدا کو ناپسند وہ ہمیں ناپسند، جو خدا کو پسند وہ ہمیں پسند. اب جب خدا کو پسند نہیں تو ہمارا قصور تھوڑی ہے کہ تم بھی مان لیا کرو. ہم بھی تو تمہارے والوں کو مانتے ہیں، تم بھی ہمارے والوں کو مان. تو جب خدا کو پسند نہیں ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. جو کیا آپ نے تو ابو لہب جب اللہ کو پسند نہیں ہے تو اب ہمیں بھی پسند نہیں ہے. ابو لہب کیا مانا ہے؟ ابو لہب کے لہب کہتے ہیں آگ، آگ بھڑکتی ہوئی آگ، خطرناک آگ. ابو لہب آگ کا باپ، یعنی جو پسند کہتے ہیں نا تو فلاں کا بھی باپ ہے. آپ سوچئے آگ کتنی خطرناک ہوتی ہے. سوچئے جو آگ کا باپ ہو وہ کتنے خطرناک رہے ہوں گے. تو ایسے ایسے خطرناک پیغمبر اسلام کے مد مقابل تھے. اور کہتے ہیں جو آگ کے بھی باپ تھے، یعنی جہاں سے گزرے سرناش مچا دے، آتن مچا دے. یعنی آگ کے باپ، توجہ، آگ کے باپ. آج دنیا نے بڑی ترقی کی. کہا اگر پیٹرول کی آگ بڑی خطرناک ہوتی ہے. بے شک بے شک. توجہ، کہا اگر ڈیزل پیٹرول میں گیس میں آگ لگ جائے تو آپ پانی نہ ڈالنا، پانی سے نہ بجھانا، اس لیے کہ جتنا پانی ڈالے گا اور بڑھ گئی. آگ
پانی نہ ڈالنا تو پھر کیا ڈالیں؟ کہ اس آگ پر مٹی ڈالنا. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. مٹی ڈالنا مٹی سے کنٹرول ہوگی. اس آگ کا منہ توڑے گی مٹی. کافروں کو بڑا احساس تھا ہمارے پاس ابو لہب ہے, ہمارے پاس آگ کا باپ ہے, جلا کر راکھ کر دے گا. واہ 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 واہ. آگ کا باپ ہے. اللہ نے کہا میرے حبیب گھبرانا نہیں, اگر ان کے پاس آگ کا باپ ہے تو تمہارے پاس مٹی کا باپ ابو تراب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 واہ. مٹی کا باپ ہے, واہ. گھبرانا نہیں. ہم آپ کو مٹی کا باپ ابو تراب عطا کریں گے. یہ ہے ابو تراب اور ہم خود ترابی ہیں. ہم ابو تراب کے ماننے والے ہیں. تراب سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے, اس لیے کہ اس تراب سے آئے ہیں, اس تراب میں جانا ہے, اس تراب میں ملنا ہے اور پھر ابو تراب سے ملنا ہے. سبحان اللہ واہ 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 واہ. ابو تراب سے بڑا تعلق ہے. ہمیں رلنا نہیں ہے ابو تراب میں, ہم کو کھونا نہیں ہے. کھو جائے تو بھی مسئلہ نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے تو جملہ عرض کر دیا پہلے ہی کہ وہ موت ایک عظیم نعمت ہے, بے شک بے شک, کہ جو مومن کو امیر المومنین سے ملا دیتی ہے. تو میرے عزیزوں یہ مجلسیں ہمیں رسول اور آل رسول کا مقام بتاتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہے. اب دیکھیں مثلا مجلس ہے موت کی, سال ثواب کی, ہر ایک کو تو دنیا سے جانا ہی ہے. بے شک. سمیٹ دیا میں نے جملوں کو. مولا کے غلام سے کسی نے پوچھا جناب ابو ذر سے کہ موت سے ڈر بڑا لگتا ہے, واہ, بتاؤ موت سے ہمیں ڈر بہت ڈر لگتا کیوں ہے؟ تو مولا کے غلام جناب ابو ذر نے کہا کہ مجھے بتاؤ, تم بتاؤ خود, اگر کسی کے دو گھر ہوں, ایک گھر بڑا سجا رکھا ہو اور ایک گھر بڑا اجاڑ رکھا ہو, تو تم نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جو سجے دھجے گھر کو چھوڑ کر اجڑے ہوئے گھر میں رہنا پسند کرے؟ واہ 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 سبحان کوئی اللہ. دیکھا ہے ایسا عقلمند؟ کوئی عقلمند دیکھا ہے کہ جو اچھے خاصے سجے دھجے گھر کو چھوڑ کر, مثلا ہمارا ایک گھر ہو دلی میں, ایک گھر ہو کیرانہ میں, کیرانہ کا گھر ایسا ہو چھت گر رہی ہو, جھاڑیاں کھڑی ہو اور بہترین دلی میں فلیٹ ہو, تو ہر انسان بہترین فلیٹ میں رہنا پسند کرے گا, یہاں تو کوئی نہیں رہے گا. تو جناب ابو ذر نے یہی کہا, کون پسند کرے گا اجڑے ہوئے گھر میں رہنا؟ جناب ابو ذر کہتے ہیں ہم نے دنیا کو سجا رکھا ہے, قبروں کو اجاڑ رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. ہم نے ڈر اس لیے لگتا ہے, موت سے ڈر اس لیے لگتا ہے کیونکہ دنیا کو ہم نے بڑی سجا رکھی ہے, لیکن قبروں کو ہم نے اجاڑ رکھا ہے. تو اب دنیا سجی سجائی دنیا کو چھوڑ کر اس اجڑی ہوئی قبر میں جانا کون پسند کرے گا؟ گھر میں تو ہمارے ایک روم میں 5-5 10-10 روشنی کے لیے بلب لگے ہوئے ہیں. قبر میں کتنے بلب لگائے ہیں؟ سبحان اللہ. قبر میں تو اندھیرا ہوگا, وہ خود کہتی ہے میں اندھیرے کا گھر ہوں, میں اندھیرے کا گھر ہوں. وہاں روشنی کے لیے کیا انتظام ہے؟ کچھ انتظام ہے نہیں ہے تو کرنا تو چاہیے. روشنی قبر میں کرنی چاہیے, ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ جن سے قبر میں روشنی ہو. اب روشنی کس سے ہوگی قبر میں؟ روشنی کس سے ہوگی؟ آئیے تو جملہ بتا ہی دیتا ہوں. یہ جو ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا انگلیوں پر پڑھتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. انگلیوں پر پڑھیں, یہ جو تسبیح فاطمہ زہرا پڑھتے ہیں, یہ تسبیح پڑھنا وہ عمل ہے جو قبر میں روشنی کرتا ہے. واہ 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 واہ. بے شک بے شک. یہ ہے عمل جو روشنی کرتا ہے. اب آپ چاہے جتنی جو ہے وہ روشنی کر لیجیے, 5 بلب ہم اس میں لگاتے ہیں روم میں, چاہے جتنی ایک تصویر پڑھیں 2 تصویر پڑھیں, دن بھر میں کم سے کم 5 تصویر تو پڑھتے ہی ہیں. سبحان اللہ سبحان پڑھے گا وہ جو نمازی ہوگا, ہائے ہائے واہ واہ واہ. تصویر نہیں پڑھتا ہے. اور یہ بھی ایک
مثلا ایک فطری چیز ہے, آپ خود دیکھیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد تو خود بخود آٹومیٹک ہاتھ جاتا ہے تسبیح کی طرف. بے شک بے شک بے شک. جیسے کمرے میں گھسنے کے بعد, کمرے میں جانے کے بعد فوراً ہاتھ جاتا ہے سوئچ کی طرف. واہ 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 واہ. سوئچ کا ہے تلاش کرتے ہیں, ویسے ہی نماز پڑھتے ہی ہاتھ جاتا ہے تسبیح کی طرف. اگر تسبیح نہ بھی ہو تو انگلیوں کی طرف. یہ بڑی چیز ہے, یہ اتفاق ہے. یہ نہیں, یہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کی قبر میں روشنی ہو. یہ اللہ چاہتا ہے ہماری قبر میں روشنی ہو. اب اگر ہم خود نہ چاہیں تو اس میں خدا کا قصور تھوڑا ہی ہے. ہم خود نماز نہ پڑھیں تو خدا کا قصور تھوڑا ہی ہے. تو یہ ہے تسبیح فاطمہ زہرا. جو تسبیح فاطمہ میں اتنی طاقت ہے تو سوچے فاطمہ میں کتنی طاقت ہوگی. اسی لیے تو فاطمہ کس کو کہتے ہیں؟ فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ فاطمہ وہ ذات ہے کہ جو آگ سے بچانے والی. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں فاطمہ. اللہم اسی لیے تو صلی کہتی ہیں اللہ کہ جب تک میرا چاہنے والا, میرا اپنا چاہنے والا جنت میں نہیں جائے گا, میں زہرا جنت میں نہیں جاؤں گی. لیکن شرط ہے کہ چاہنے والا ہو, ماننے والا ہو, اطاعت کرنے والا ہو, نمازیں پڑھنے والا ہو, تسبیح پڑھنے والا ہو. اجرکم اللہ تعالی. ایک ماں کے سارے ثواب کی مجلس ہے. ابھی 40 دن پہلے جب جنازہ چلا ہوگا تو جو مرحومہ تھی انہوں نے کوئی وصیت تو نہیں کی تھی کہ میرے جنازے میں کسی کو بلانا نہیں. کوئی وصیت تو نہیں کی تھی کہ مجھے رات میں دفن کرنا. کوئی وصیت تو نہیں کی تھی کہ مجھے اس طریقے سے لے کر جانا. عزیزو, تاریخ میں ایک ماں ایسی بھی ہے کہ جس نے وصیت کی تھی, یا علی غسلنی باللیل کفنی باللیل. کیا یا علی مجھے غسل دینا تو رات میں, کفن پہنانا تو رات میں, دفن کرنا تو مجھے رات میں. اور یا علی دیکھو فلاں فلاں تو میرے لاشی پر بالکل نہ آئے, یہ لوگ میرے لاشی پر بالکل نہ آئے. مولانا نے اسی وصیت کے مطابق جناب زہرا کا تمام غسل کیے, کفن کیے. اور یاد رکھیے گا, جو بیٹے چھوٹے ہوتے ہیں, جو سب سے چھوٹا بیٹا ہوتا ہے, اس کو ماں سے کچھ زیادہ محبت ہوتی ہے. فطرت ہے کہ ماں کو اس کو ماں سے بڑی محبت ہوتی ہے. جو بیٹا ہوتا ہے چھوٹا, اس کو ماں سے محبت بڑی ہوتی ہے. وہ زیادہ روتا ہے, زیادہ آنسو بہاتا ہے اور زیادہ یاد کرتا ہے. لیکن میرے عزیزو, تاریخ گواہ ہے کہ جتنا امام حسن جناب زہرا کو رویا کرتے تھے, اتنا امام حسین نہیں رویا کرتے تھے. امام حسن بڑے تھے, امام حسین چھوٹے تھے, لیکن پھر بھی امام حسن زیادہ رویا کرتے تھے, امام حسین کم رویا کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا, مولا حسین بھی بیٹے ہیں, آپ بھی بیٹے ہیں, آپ بھی امام ہیں, وہ بھی امام ہیں, حالانکہ وہ چھوٹے ہیں, آپ بڑے ہیں, لیکن جتنا آپ روتے ہیں اتنا حسین نہیں روتے. آپ کو کم رونا چاہیے, فطرتاً حسین کو زیادہ رونا چاہیے. آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو مولا حسن فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ حسین نے نہیں دیکھا. میں اس لیے روتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے وہ میرے چھوٹے بھائی حسین نے نہیں دیکھا. اور میرے عزیزوں, مدینے میں ایک گلی ایسی تھی جس گلی میں امام حسن قدم نہیں رکھتے تھے. بچپن سے گزر گئے لیکن گلی میں قدم نہیں رکھا. گھوم پھر کر جاتے تھے, جہاں جانا ہوتا تھا گھوم پھر کر جاتے تھے. ایک صحابی نے پوچھ لیا, مولا مسجد ادھر ہے, آپ سارے راستے چھوڑ کر ادھر سے جاتے ہیں, حالانکہ یہ راستہ چھوٹا ہے, یہ راستہ چھوٹا ہے, گلی چھوٹی ہے. مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں جاتے ہیں, یہ راستہ چھوٹا ہے. امام فرماتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں راستہ چھوٹا ہے, لیکن اس گلی میں ان کا گھر ہے, ان ملوک جنہوں نے میری ماں کے اوپر تماچے مارے تھے. میں جب بھی ان کی صورتیں دیکھتا ہوں مجھے وہ لمحے یاد آ جاتے ہیں. میری ماں کے رخساروں پر تماچوں کے نشان یاد آ جاتے ہیں. میری ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں یاد آ جاتی ہیں. اجرکم اللہ تعالی جزاک اللہ. غسل و کفن دیا مولا علی نے, اور کیا کہا بچوں سے, کیا کہا بچوں سے, کہا کہ دیکھو رونا آوازوں سے نہ رونا. تمہاری ماں کا جنازہ ہے, آوازوں سے نہ رونا. اس لیے کہ ماں کی وصیت تھی کہ مدینے والوں کو پتہ نہ چلے, خبر
کیا تھا نا مولا علی نے اپنی زوجہ کو, تو مجھے گلی میں کھڑا کیا تھا کہ جو بھی آئے کچھ نہ بتانا, گلی میں کوئی محلے میں کوئی آئے کسی سے کوئی خبر نہ کرنا, کیا ہوا ہے کچھ نہ بتانا. جناب سلمان کہتے ہیں میں دیکھتا رہا کہ کوئی آئے تو نہیں, آئے تو بتا دوں نہیں, کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. جناب سلمان کہتے ہیں میں راستے میں گلی میں دور دروازے گھر سے کھڑا ہوا تھا کہ میں نے وہاں دور اپنے کانوں سے علی کے چیخنے کی آواز سنی. ہائے ہائے ہائے, علی کے چیخنے کی آواز سنی. جب غسل و کفن ہو چکا, تدفین ہو چکا, تو سلمان کہتے ہیں کہ مولا کے پاس آیا, یا علی آپ نے منع کیا تھا کسی کو پتہ نہ چلے, بچوں کو کہا تھا آہستہ آہستہ رونا, یا آپ اتنا بلند چیخے کیوں تھے, میں نے اتنی دور سے آپ کے چیخنے کی آواز سنی تھی. یا سلمان جب میں فاطمہ کو غسل دے رہا تھا, فاطمہ کا ہاتھ ہٹ نہیں رہا تھا, فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی. ارے سلمان مجھ سے صبر نہ ہوا, اس لیے کہ جب پسلیاں ٹوٹتی ہیں تو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے. اللہ جانے فاطمہ کیسے جیتی رہی, مجھے کچھ نہ بتایا, ہائے ہائے ہائے, مجھ سے ذکر نہ کیا, مجھ سے کچھ نہ بتایا. اجرکم اللہ تعالی, جنازہ تیار ہوا. اب جناب امام مولا علی نے تمام بچوں کو بلایا, بچوں ہو ماں کا آخری دیدار کر لو. بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے, بچوں آؤ ماں کا, چھوٹے بچے ہیں کہ ماں کا آخری دیدار کر لو. فوراً جناب زینب دوڑی, ماں کے پیشانی سے لپٹ گئی, پیشانی کو چوما, پیشانی سے لپٹ گئی. ام کلثوم آئی, سینے سے لپٹ گئی. امام حسین دوڑ کر آئے, پاؤں پکڑ کر کھڑے ہو گئے, آواز دیتے ہیں کلمنی یا اماں, اماں مجھ سے بات کرو, اماں میری اماں مجھ سے کلام کرو. عزاداروں مولا علی نے دیکھا سب بچے ہیں لیکن حسین نہیں آئے, حسین تشریف نہیں لائے. دیکھا ایک کونے میں امام حسین کھڑے ہوئے رو رہے ہیں, ہاتھوں کو باندھے ہوئے کھڑے ہوئے رو رہے ہیں. علی فرماتے حسین آؤ اپنی ماں کا دیدار کرو. حسین فرماتے بابا آپ جب بھی آتا تھا مجھے دیکھ کر میری ماں ہائے 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 ہائے, مجھے سینے سے لگاتی تھی. بابا جب تک ہم ہاتھ نہیں اٹھائی ہائے ہائے, میں جنازے پر نہیں آؤں گا. میں یہ کہنا تھا بندے کا پر ٹوٹ گئے, زہرا کے ہاتھ اٹھے, آ جا میرے حسین, میری آغوش میں آ جا. ہائے ہائے ہائے, یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما. الہی یا اللہ اس مرحومہ کے لیے کوئی کا انعقاد کیا گیا ہے, یا اللہ اس مرحومہ کی مغفرت فرما, الہی ان کو جوارے ائمہ میں جگہ عنایت فرما. الہی یا اللہ ان کو نعمتائے برزخ سے مالا مال فرما. الہی یا اللہ ان کا حساب کتاب آسان فرما. الہی یا اللہ ان کو چاہتا معصومیت کی شفاعت فرما. الہی یا اللہ دنیا کی دشمنی میں بھی محب اہل بیت ان کی حفاظت فرما. الہی دشمن اہل بیت کو نیز نابود فرما. الہی یا اللہ ہماری نماز و روزوں کو, حج کو, تصویر کو, عبادات کو, اعمال کو قبول فرما. الہی یا اللہ ہماری مجلسوں کو ذریعہ نجات فرما. الہی یا اللہ باطنی لحاظ سے ہمارے ان آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما. الہی آمین. یا اللہ زمانہ پرآشوب ہے, ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, الہی اور ہم کو ان کے غلاموں میں شمار فرما. الہی آمین. تقبل منا. ایک مرتبہ میں گزارش ہے کہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ محیط تلاوت فرما کر مرحومہ سمر بانو بنت قمر علی کی روح کو احسان فرما.